بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احاطے دارالعلوم دیوبند میں فرزندان قاسمی جن علم و ہنر، فضل و کمال، سیرت و کردار، نیز معیاری اخلاق اور اعلیٰ صفات کے مختلف مذاق مگر صاف شفاف چشموں سے سیراب ہوتے ہیں، جن کا ایک قطرہ آب حیات سے زیادہ کارگر اور زود اثر ہوتا ہے، اور جن کی فیاضی اور فراخ دلی ہر زاویے سے باد صبا کی طرح عام اور ہر کس و ناقص کی پرسان حال ہوتی ہے، انہی میں سے ایک انتہائی خوش مذاق، روح افزا اور حوصلہ پرور سرچشمہ حضرت الاستاد مولانا مفتی عبدال الخالق صاحب مدراسی دامت برکاتہم کی محبوب اور ہر دل عزیز شخصیت ہے کہ جسمانی وجاہت اور قدرتی رعب و جلال جن کی پہچان، تو علمی لیاقت اور فنی عبقریت ان کی شناخت، علم حدیث و ادب ان کی روح، تو فہم و فراست اور ذکاوت و ذہانت حرز جاں، فصاحت و بلاغت ان پر نازاں، تو طلاقت و سلاست انگشت بدنداں۔ آپ کی باوقار شخصیت اعلیٰ دماغی اور بلند پروازی کا ترجمہ، تو حسن انتخاب اور سلیقہ انتظام کا مکمل نمونہ۔ جہاں سنجیدگی میں بانگ پن اور وقار میں بے باکی کا سنگم، وہیں علم و تقوی، زہد و ورع، اخلاص و للہیت اور جود و سخا کا حسین امتزاج۔ جس طرح مادر علمی دارالعلوم دیوبند جیسی عظیم یونیورسٹی کی تعمیر نو کے شہنشاہ، اسی طرح تعمیری دنیا کی عظیم شاہکار مسجد رشید کے بے تاج بادشاہ، ایک طرف جغرافیائی علوم کے ماہر، تو دوسری طرف جدید سائنس کی نو کو پلک سنوارنے کی مکمل صلاحیت کے حامل۔ وسعت ظرفی کا یہ عالم کے بحر ذخار بھی اپنی تنگی دامانی پر نادم، تعلیم و تربیت، ہمت افزائی اور ذہن سازی کا ایسا ملکہ کہ مایوس سے مایوس طبیعت بھی اپنے فکر و عمل سے ایک نئی تاریخ رقم کرنے پر آمادہ، بلکہ بے چین و مضطرب اور حسن معاشرت، مساوات و یکسانیت کا ایسا نرالا انداز کہ شاہ و گدا دونوں ہی محو حیرت اور سراپا تشکر و امتنان، لیکن اس کے باوجود بے حد متواضع اور منکسر المزاج۔ علوم و فنون کی اس مایہ ناز ہستی کا نام نامی اس میں گرامی حضرت مولانا عبدل الخالق مدراسی دامت برکاتہم ہے۔ تاریخ ولادت، ظاہری و باطنی حسن و جمال کا مظہر، یہ نیر تاباں 10 دسمبر 1950 کو موضع جدوال ضلع شمالی آرکاٹ تمل ناڈو کے مطلع فیض سے اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ طلوع ہوا۔ ابتدائی تعلیم، قرآن شریف، اردو، حساب اور دینیات وغیرہ کی ابتدائی تعلیم آپ نے مدرسہ امداد المسلمین جدوال اور انگریزی، حساب، جغرافیہ اور دیگر علوم عصریہ للہ مدرسہ بلنج پور تمل ناڈو میں، جبکہ فارسی زبان کی تعلیم مدرسہ باقیات الصالحات ویلور تمل ناڈو میں 1961 میں مکمل فرمائی۔ عربی تعلیم اور مادر علمی دارالعلوم دیوبند میں داخلہ، آپ نے عربی تعلیم کا سفر 1963 میں دارالعلوم سبیل الرشاد بنگلور سے شروع فرمایا۔ 1969 میں ایشیا کی عظیم اسلامی یونیورسٹی دارالعلوم دیوبند میں اپنی خوددادہ صلاحیت اور خصوصی فضل ربانی کی بنا پر دور حدیث شریف کے لیے منتخب کر لیے گئے۔ دور حدیث شریف سے فراغت کے بعد 1970 میں صف نہائی عربی ادب کی تکمیل کی، 1971 میں تکمیل معقولات اور 1972 اور 73 میں تکمیل افتاء کا نصاب مکمل کیا۔ تدریس کا آغاز، آپ کی علمی لیاقت، ادبی کمال اور فکری جمال نیز بلند ذہنیت کا ہر سو اس قدر چنچا ہو چلا تھا کہ شروع ہی سے ارباب حل وقت کی جوہر شناس نگاہیں آپ پر مرکوز تھیں۔ چنانچہ اس سال مادر علمی کو ایک لائق و فائق، خوش اسلوب اور صاحب طرز ادیب کی ضرورت پیش آئی، جس کے لیے آپ کی ادب نواز شخصیت 100% موضوع سمجھی گئی۔ چنانچہ 1974 میں استاد الادب العربی کی حیثیت سے مادر علمی میں آپ کا تقرر ہوا اور بڑے آن بان کے ساتھ آپ نے تدریسی خدمات کا آغاز فرمایا۔ نیابت اہتمام، چونکہ آپ جہاں عظیم علمی حیثیت کے مالک ہیں، وہیں اپنی خوددادہ صلاحیت اور ایمانی فراست کے بدولت اہتمام و انتظام کا بھی بہت ہی نرالا ذوق رکھتے ہیں۔ اس لیے 1999 میں ارباب شورا کی دور اندیش نگاہوں نے نیابت اہتمام کے منصب جلیل کے لیے برمحل اور بروقت آپ کا انتخاب فرما کر امانت امت کی عظیم ذمہ داری بھی آپ کے سپرد کر دی، جسے تمام تر نزاکتوں کے باوجود اب تک حضرت کی ذات
والا صفات بحسن خوبی نہایت دلچسپی اور لگن کے ساتھ انجام دے رہی ہے اور دیتی رہے گی انشاءاللہ۔ حضرت کون کون سی کتابیں پڑھاتے ہیں؟ بتایا جاتا ہے کہ ادب میں غیر معمول مہارت کے باعث آپ کا تقرر استاد الادب العربی کی حیثیت سے ہوا تھا، جس کے لیے ابتداءً آپ سے اکثر فن ادب کی کتب ہی متعلق رہیں، مثلا القراءۃ الواضحہ، اول دوم سوم، دیوان متنبی، تاریخ الادب العربی، پھر جلالین شریف بھی، اور فی الوقت شمائل ترمذی، مشکات المصابیح، دیوان متنبی آپ سے متعلق ہیں۔ یہ کہنے کی اب بالکل ضرورت نہیں ہے کہ حضرت سے جو کتاب بھی متعلق کی گئی آپ نے اس کا حق ادا کر دیا۔ فجزا اللہ عنا وعن سائر المسلمین۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کا سایہ ہم پر تا دیر قائم و دائم رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔